لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن پاک میں کچھ مقامات ایسے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو قل کہہ کر مخاطب کیا، آپ اعلان کر دیں، اور یہاں پر بھی نبی علیہ السلام سے اللہ نے ایک اعلان کروایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہہ دیجئے تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ لو۔ یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مہینہ سارا رمضان کا ہی فرمایا بخششوں والا مہینہ ہے، جیسے فرمایا نا رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ساتھ ہی فرمایا کہ بخششوں والا مہینہ ہے۔ آگے ہو کے بیٹھو۔ سال ہا سال سے لڑائیاں ہوں، فساد ہو، آخر کے اندر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، معافی مانگ لیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک بھی اسی اصول کے مطابق، بندوں کی فطرت کے مطابق ان کو ڈیل کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے معافیاں مانگ لو، اللہ پاک تمہیں معاف کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور علامہ شہید کے بھائی ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس واقعہ کو لکھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا جی بیٹے نہیں ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کیا کر، توبہ کیا کر۔ اس کے بعد ایک اور آ گیا، کہتا ہے جی بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی ایسی دعا بتلا دیں۔ بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت سے تو توبہ استغفار کیا کر۔ ایک اور آ گیا، کہتا ہے جی قحط سالی پڑی ہوئی ہے، باغات اجڑے پڑے ہیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی کہتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کر۔ وہ تینوں لوگ بات سن کر سوال کر کے چلے گئے، تو کسی نے کہا، جس نے اولاد کے بارے میں کہا آپ نے اس کو بھی استغفار کا حکم دیا، اور جس نے بارش کے لیے کہا اس کو بھی توبہ استغفار کا حکم دیا، اور جس نے باغات کے بارے میں کہا اس کو بھی توبہ استغفار کا آپ نے حکم دیا۔ تو یہ مرض تو علیحدہ علیحدہ تھی، دوائی ایک ہی دے دی۔
تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے یہی الفاظ پڑھتے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار، کہ اللہ فرماتے ہیں تم توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، اللہ تمہارے باغات کو بھی درست کر دے گا۔ دیکھو، توبہ استغفار کرنے سے اللہ بیٹے عطا کرتا ہے، توبہ استغفار کرنے سے اللہ رحمتوں کی بارش برساتا ہے، توبہ استغفار کرنے سے اللہ رزق کی فراوانیوں کو کھول دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں یہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بخششوں والا مہینہ اور خصوصی جو آخری عشرہ ہے یہ تو بہت ہی زیادہ توبہ استغفار کا ہے۔ جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے اور آپ نے اس کو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار کہا۔ وہ پوچھتی ہیں اس اعتکاف میں بیٹھی ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کون سی دعا کثرت سے پڑھیں، کون سا وظیفہ کثرت سے کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا کثرت سے پڑھو۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کر دے، تو درگزر کو پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ پاک تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی دے دے، درگزر کو پسند کرتا ہے، درگزر کر دے۔ تو یہ ضروری ہے توبہ استغفار کم سے کم آخری عشرے میں تو کلمہ پڑھنے والے کریں، اور یہ اعتکاف والوں کے لیے ضروری ہے فجر پڑھ کر۔ نبی علیہ السلام کا تو سارا سال ہی معمول ہوتا تھا کہ فجر پڑھ کر آپ بیٹھ کر قرآن پڑھتے، آپ دعائیں پڑھتے، نبی علیہ السلام اذکار کرتے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا پھر اشراق کی نماز پڑھتے، 2 رکعتیں فرمایا جو کوئی پڑھے گا اس طرح سمجھو اس نے اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ کر دیا سونا چاندی کے ساتھ، اور فرمایا لوگو تمہارے اوپر روزانہ لازم ہے کہ تم اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ کرو۔ اور کوئی دیکھو نا روزانہ کوئی پیسے نہیں خرچ کر سکتا، کوئی روزانہ راشن نہیں دے سکتا، اور آسانی کر دی 2 رکعتیں پڑھو سورج نکلنے پر، اللہ پاک سمجھتے ہیں اس نے اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ کر دیا ہے سونا چاندی کے ساتھ۔ دوسری حدیث پاک میں سبحان اللہ فرمایا جو سورج نکلنے پر اشراق کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے سارے دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتے۔ بھائیو کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ، وہ خاتون جس کے سارے دن کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے۔ تو کم سے کم اعتکاف والوں کے لیے تو ضروری ہے کہ فجر پڑھ کے فوری نیند نہ کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، جو اذکار ہیں وہ کریں، جب سورج نکل آئے اس کے بعد کھڑے ہو کر اشراق کی نماز پڑھیں۔ اللہ نے احسان کیا دینی لوگوں پر،
جو دین کا کام کرتے ہیں مسجدوں میں مدارس میں، دیکھو نا بیٹھ کر پڑھنا ہی ہے، اور 11-12 بجے مدارس میں پھر چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے ظہر سے پہلے سو جاؤ، اور اس کے بعد ظہر کے بعد پھر پڑھو عصر تک، عصر سے مغرب پھر چھٹی ہے، طالب علموں کے لیے پھر سو جائیں۔ اور ایسی مار بگی ہوئی ہے طلباء کے اوپر، چھٹی کے وقت آرام نہیں کریں گے، پڑھائی کے وقت نیند کریں گے، نماز کے وقت نیند کریں گے۔ یہ شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی صبح کی نماز پڑھ کے اذکار کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو اشراق کی نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قبول حج اور عمرے کا اجر و ثواب اللہ دیتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔